أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والعاقبة لأهل التقوى واليقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. والسيما إلى إمامنا ومولانا ومقتدانا علي بن محمد أنك الحاد الشاكر أبي الحسن ولا سيما إلى إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين وبعد قيام يوم الدين من الأولين والآخرين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال أيضا وذكرهم بأيام الله. قابل قدر سادات و مؤمنین و مؤمنات، المہدی سینٹر بروکلن نیو یارک میں آج شب شہادت امام علی نقی الہادی سلام اللہ علیہ کی جو مجلس عزا منعقد ہو رہی ہے، اس میں میں حسب توفیق وقت کے مطابق دیکھتا ہوں کہ کتنے اہم پوائنٹ امام پاک کے بارے میں نقل کر سکتا ہوں. کوشش یہ ہوگی کہ وہ پوائنٹ آج پیش کروں جو سرزمین نیو یارک میں آج تک پیش نہیں کی، اور اس مجلس عزا کا ثواب مرحوم و مغفور سکندر راجہ ابن راجہ صدر الدین کو جائے، جو راجہ سجاد حسین صاحب کے بھائی تھے اور حال ہی میں انتقال کر گئے. اللہ مرحوم و مغفور کے درجات کو امام علی نقی علیہ السلام کے صدقے میں متعالی فرمائے. اور جتنے سادات و مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات امام اہل سنت سمیت تشریف لائے ہیں، اللہ کریم ان سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے.
اور جنہوں نے آج بڑی عقیدت سے اس بڑی شب کے موقع پر، مصیبت کی شب کے موقع پر اپنے 10ویں امام کو پرسہ دینے کے لیے حاضری دی ہے، اللہ اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ منظورین جو علیل ہیں شفا یاب ہوں، حاضرین حاضرات کی حوائج شرعیہ پوری ہوں، اور امام علی نقی علیہ السلام کی تعلیمات پر ہمیں چلنے اور ان کی ترویج کرنے کی ہمیں توفیق خیر نصیب ہو۔ مجلس عزا شروع ہو رہی ہے بعنوان سیرت امام علی نقی الہادی سلام اللہ علیہ، اور میں حوزہ علمیہ کے طریقے پر جو ہمارا طریقہ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ آج کی مجلس میں مثال کے طور پر ہم 5 پوائنٹس پر گفتگو کریں گے۔ پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ امام پاک کے نام کے بارے میں تو سب کو معلوم ہے کہ نام ہے علی، اور اگر آپ 14 معصومین کے نام کو اینالائز کریں تو عجیب بیلنس ہے، ان میں 4 ہی محمد ہیں، 4 ہی علی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ پہلا پوائنٹ میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کا نام نامی ہے علی، جس طرح قرآن مجید میں ارشاد ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اے میرے حبیب آپ کو ہم نے 7 آیتوں والا سورہ دیا اور ریپیٹ کر کے دیا۔ جس طرح سورۃ الفاتحہ ریپیٹ ہوا ہے ویسے محمد بھی ریپیٹ ہوئے ہیں، علی بھی ریپیٹ ہوئے۔ بڑی سلامت۔ ذرا غور فرمائیں، جیسے کنیتیں ریپیٹ ہوئیں ویسے ہی نام ریپیٹ ہوئے، ویسے ہی القاب ریپیٹ ہوئے، ویسے ہی صفتیں ریپیٹ ہوئیں، ویسے ہی فضائل ریپیٹ ہوئے۔ مثلا یہ کنیت بھی ریپیٹ ہو رہی ہے ابو الحسن، اور پھر ان امام کے القاب میں ذرا غور کریں، ایک تو مشہور لقب ہے نقی۔ نقی اسے کہتے ہیں جب جوہر میں سے ساری وہ چیزیں جو غیر ضروری ہوتی ہیں انہیں نکال کے پیوریفائیڈ جوہر کو مارکیٹ میں پیش کرتا ہے، اسے کہتے ہیں نقی۔ یہ جو سادات کرام ہمارے بر صغیر میں نقوی یا بخاری کہلواتے ہیں، اصل میں آج میں بتا دوں یہ لفظ نقوی نہیں ہے، یہ نقوی ہے، یہ غلط العام ہے۔ نقوی صاحب نے کہا ہے اصل میں نقوی۔ اسی طریقے سے بخاری بھی جو لفظ ہے یہ غلط العام ہے، اصل میں ہے بخارائی۔ جی ہاں، ہمارے ہاں یہ بخاری ہو گیا ہے، دراصل میں کیونکہ بخاری سادات بخارا کے ہیں،
کیونکہ بخارا کے ہیں تو جب یائے نسبت لگے گی تو بخارائی ہوں گے، بخاری نہیں ہوں گے۔ اب بخاری نعرہ لگا دے تو آگے چلو۔ سادات نقوی میں جیسے نقوی غلط العام ہو گیا، ویسے ہی بخارائی کے لیے بخاری بھی غلط العام ہو گیا، اور اہل اصطلاح کہتے ہیں کہ جو غلط العام ہے وہ صحیح ہوتا، لہذا نقوی بھی صحیح ہے، بخاری بھی صحیح ہے۔ یہ ہوتا ہے ہمارا حوزہ علمیہ کا طریقہ۔ تو یہ نام کے بارے میں جب میں دیکھنے لگا، میں نے علامہ مجلسی کی کتب میں بہار وغیرہ میں جب دیکھا، اس پر میں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے۔ وہ ایک شاہ صاحب ہیں، یہ محسن شاہ صاحب کے دوست ہیں، مختار شاہ صاحب، انہوں نے مہربانی فرمائی تھی، انہوں نے وہ کتاب چھپوائی بھی تھی۔ میں آج بلکہ سفر میں، سارے سفر میں، واپسی میں وہی تیاری کرتا رہا۔ اپنی کتاب سے ہی میں نے زیادہ تیاری کی ہے، اس میں نے ایسی چیزیں لکھی ہیں کہ جو عام اردو کی زمین میں نہیں تھیں۔ ان میں سے مثلا ایک جو لقب ہے وہ عربی کی کتب میں لکھا ہے امام کا مرتضی۔ جیسے ابو الحسن ریپیٹ ہوا، جیسے علی ریپیٹ ہوا، ویسے حیدر کرار کا لقب بھی ریپیٹ ہو گیا، مرتضی، تاکہ دنیا یہ نہ سمجھے کہ مرتضی نجف میں دفن ہے۔ مرتضی ہر دور میں آ رہا ہے، کبھی تقی کی شکل میں، کبھی نقی کی۔ یہ تو پہلا نقطہ جو میں آپ کی خدمات عالیہ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا۔ اب آ جائیے، جو فارسی اور عربی کے لوگوں میں مشہور امام کا لقب ہے وہ ہے امام ہادی۔ امامین عسکریین بھی کہتے ہیں، ہادیین بھی کہتے ہیں۔ امام کے القاب میں سے ایک لقب عسکری بھی ہے، امام پاک کے القاب میں سے ایک لقب عسکری بھی ہے۔ یہ پہلا نقطہ یہاں پر تمام ہوا۔ دوسرا نقطہ جس کی طرف آج میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، امام کے ایک شاگرد ہیں ابو ہاشم، اور یہ بہت ہی چہیتے شاگرد ہیں۔ امام پاک ان کو ایسے وقت بھی درس دے دیتے ہیں کہ جب عام شاگردوں کو درس نہیں پڑھایا جاتا۔ کسی وقت آ گئے، کھانے کا وقت ہے، امام نے کہا درس بھی پڑھ لو اور کھانا بھی تناول کر لو۔ امام کو کچھ بولتے ہوئے دیکھا، ایسا لہجہ تھا، ایسی زبان تھی کہ جو سمجھ نہیں آئی۔ تو شاگرد امام ابو ہاشم کہتے ہیں کہ سرکار یہ کون سا لہجہ تھا اور کون سی زبان تھی؟ امام نے ایک پیبل دیا جس پر امام کا سلائیوا مبارک موجود تھا، کہا اسے چوس لو تو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم کیا کہہ رہے تھے۔ جیسے ہی وہ پیبل چوسا، پیبل پر سے سلائیوا چوسا، تو ابو ہاشم کہتے ہیں میں جو دوسرا لہجہ نہیں جانتا تھا اور عربی کے علاوہ دوسری زبان نہیں جانتا تھا، میں 73 زبانوں میں بولنے بھی لگا، سمجھنے میں بھی لگا۔ جب امام کے سلائیوا سے غلام کو 73 زبانیں آتے ہیں تو محمد کے سلائیوے سے علی کو کتنی زبانیں آتی؟ امام پاک کے اسی صحابی نے اس وقت شکایت کی کہ جب امام کو مدینہ سے سامرہ لے جایا گیا، دوسرا پوائنٹ چل رہا ہے، تو امام کو ملنے آئے اور امام کو ایسی جگہ رکھا گیا تھا کہ جسے کہتے تھے خان السقائق،
यानी वो जो गदागरों की जगह होती है, बिल्कुल एक गरीबों वाली जगह पे इमाम को रखा गया। अबू हाशिम कहते हैं कि मैं हाजिर हुआ तो बड़ा मैं डिप्रेस था। इमाम ने मुझसे पूछा परेशान क्यों हो, तो मैंने कहा सरकार परेशान इसलिए हूं कि मैं हूं बगदाद में, तो बगदाद से मैं कैसे आपकी खिदमत में आऊं, जो मेरी सवारी है, जो मेरा राइड है, वो इस काबिल तो है नहीं। इमाम पाक ने इरशाद फरमाया कोई फर्क नहीं, तुम चले जाओ, आज के बाद जो तुम्हारी सवारी है उसकी हुवियत को भी बदल दिया है, उसकी रफ्तार को भी बदल दिया है। उसके बाद जब तक मैं जिंदा रहा, मैं फजर की नमाज पढ़ता था बगदाद में, जोहर पढ़ता था मदीने में, मगरिब पढ़ता था सामर्रा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अब समझेंगे माशाल्लाह, अब समझेंगे आप खुद कि जो अंबिया की सवारी रही, अब कहने की जरूरत नहीं, उस मर्सिडीज का जिक्र खुद ब खुद कुरान में भी आया हुआ है। जो अंबिया की सवारियां रही, किसी एक नबी के बारे में बताइए कि इतनी मसाफत नबी ने तय की हो। ये इमाम के बारे, इमाम का मौजज़ा नहीं बयान हो रहा, इमाम के गुलाम की सवारी का मौजज़ा ये है। ये मोहम्मद व आले मोहम्मद का कमाल है। चाहे तो अर्श के बुराक को तेज रफ्तार बना दे, चाहे तो अबू हाशिम के घोड़े को बरकत। दो नुक्ते हो गए। तीसरा पॉइंट आज की मजलिस का, एक साहब है, उनका नाम है इब्ने जैद। वो कहते हैं हम खड़े थे और हमारे सामने एक बड़ा सा सुतून था, ये पिलर, अमूद जिसको कहते हैं, अस्सलातो अमूदुद्दीन, नमाज है दीन का सुतून, जिसे आजकल मिल के सब गिराने के पीछे पड़े हुए हैं। नमाज है दीन का सुतून। कि कुन्ना इंदा, हम थे इंदल इमाम व कानल अमूदो बैना ऐदीना, हमारे सामने एक पिलर था और तो कुछ था नहीं। इब्ने जैद कहते हैं हम थे कुछ चंद लोग, हमें लग गई भूख और हमने इमाम से कहा कि नहनु जुआनुन यब्न रसूलिल्लाह अतइमना, हम हैं भूखे हैं भी आपके गुलाम, आप जरा हमें खाना तो खिला दीजिए। फअशारल इमाम इलल अमूद, इमाम ने सुतून की तरफ इशारा किया तो वहां से रुम्मान, ज़हरा रुम्मान अलल अमूद, उस पिलर के ऊपर जन्नत के अनार उगाए। कोई समझे हैं या नहीं? जमीन में नहीं, सुतून पे। अल्लाह अकबर, सुतून पे। फताज्जबना, हम बड़े मुताज्जिब हुए। इमाम पाक ने उन अनारों को लिया और हमारे सपुर्द कर दिया। फिर इमाम को हमने कहा माशाअल्लाह सुतून से रुम्मान आ गए। फरमाया गौर से देखो, अंगूर भी है, खजूर भी है। अब एक जुमले की कदर करना कि वसाइल के जरिए हुआ करना, यह कमाल औलिया है, और बगैर वसाइल के जो दिया कमाल है। आले मोहम्मद को वसाइल की जरूरत नहीं। अब मैं एक
ایک بات سمجھا، آخر کیا وجہ تھی کہ امام علی نقی علیہ السلام کے دور میں ریپیٹ کیا جائے کہ جنت سے پھل آئیں۔ ابھی امام باقر علیہ السلام کا دن گزرا ہے، یہ کل ہی امام بھی کوہ ابو قبیس پہ تھے کہ وہاں ایک صاحب نے کہا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلائیے، تو آپ نے بھی جنت سے کھانا منگوایا۔ کہا میرے پاس پیراہن نہیں، آپ نے وہاں سے پیراہن منگوایا۔ امام علی نقی علیہ السلام نے بھی اپنے چاہنے والوں کے لیے جنت سے انگور منگوائے، جنت سے رمان منگوائے اور جنت سے کھجور منگوائی۔ اصل میں ہمارا امہ ان نعمتائے جنت کو پبلک کر کے بتاتا ہوا ہے کہ کوئی نہ سمجھے کہ یہ خدمت حسنین کے لیے محدود ہے۔ جب تک وقت کا محمد والی رہے گا جنت یہاں آتے رہے گی، وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تین پوائنٹ ہو گئے، پہلے تو نہیں سنے تھے نا۔ چوتھا پوائنٹ، اب یہ سب پوائنٹ ایک طرف، یہ پوائنٹ ایک طرف۔ آج کی جو میں مجلس پڑھ رہا ہوں یوں سمجھ لیں یہ پوائنٹ سمجھا لیا تو پھر انشاءاللہ میری محنت سہارت ہو گئی۔ یہ پوائنٹ جو آج میں اس وقت سمجھانا چاہتا ہوں، پبلک ہے، کافی لوگ کھڑے ہیں اور امام پاک موجود ہے۔ امام سے اپنے چاہنے والے کہتے ہیں کہ سرکار یہ بتائیے آپ کے جد رسول معراج پر کیسے گئے تھے؟ تھکے نہ ہو تو میں نیو یارک میں نکتہ دوں۔ آپ کے جد رسول کیسے معراج پہ گئے؟ خدا کی قسم امام بولے نہیں، فتار الامام، امام بغیر براق کے اڑے۔ ابھی دیکھ ہی رہے تھے اڑتا ہوا کہ جنت سے ایک پرندہ لے کے پہنچ گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور امام شاباش، سلامت ہے۔ بڑی مہربانی، سلامت رہے، بڑی مہربانی۔ فتار الامام الی السماء، امام اڑے چشمہ زدن سے پہلے۔ ابھی تو وہ سوچ ہی رہے تھے کہ امام جنت کا پرندہ لے کے آ بھی گئے۔ پرندہ چہچہا بھی رہا ہے، بول بھی رہا ہے۔ پوچھا کہ یہ کہاں کا ہے؟ کہا واللہ ذہبت الی جنت واخذت ھذا الطیر، خدا کی قسم جنت میں گیا بھی ہوں، پرندہ پکڑ کے لایا بھی ہوں۔ ذرا سمجھنا، یہ رات کا واقعہ نہیں، یہ دن کا واقعہ ہے۔ وقت کے شاباش، دن کا واقعہ، یہ رات کا واقعہ نہیں، یہ دن کا واقعہ ہے۔ اور اس لیے دل میں سرکار نے معراج دکھا دی کہ پتہ نہیں رات میں کسی نے دیکھی تھی تو نہ دیکھی تھی، جنہوں نے نہیں دیکھی آج دیکھ لو۔ وہاں براق تھا، جبریل تھا، یہاں تو کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کوئی شاباش مولا سلامت، کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ برکت جبریل تھے۔ سمجھنا ذرا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ براق کی تیزی تھی، وہ ہمارے نور کی تیزی ہے، خواہ محمد کی شکل ہو خواہ نکی کی شکل ہو۔
کچھ ملاحظہ کیا؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے. حافظ صاحب میرے ساتھ ہی تھے. اب ذرا آج کل نام ان کا نہیں لیتا ہوں تو ناراض نہ ہوں, کوئی مجبوری ہے, ان کا نام نہیں لے رہا ہوں. یہ آج ساتھ ہی تھے, البنی سے آئے ہیں. سارا رستہ میں پڑھتا گیا ہوں, پڑھتا آیا. یہ جو مجلس کی اور درس کی تیاری تھی, اور میں آپ کی زحمت زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا, اس پہ تو عشرہ ہے. یہ نقوی سادات ماشاءاللہ بڑے پیسے والے بھی ہیں, عشرہ کرائیں نا, عشرہ امام علی نقی کا. تو میں سارے پوائنٹ نئے دوں جو پہلے نہ پڑھے ہوں, پتہ بھی چلے دنیا کو کہ امام علی نقی علیہ السلام کے فضائل و مناقب کہاں ہیں. تو ناراض بھی نہیں ہونا شاہ جی, آپ بھی ہیں نا, یہ بھی انہی کی اولاد ہے. ناراض بھی نہیں ہونا. جتنے جتنے اولاد ہیں ائمہ کی, وہ اپنے اپنے بزرگوں کے عشرے کرائیں, تاکہ وہ فضائل بھی تو پتہ چلیں کہ جو آج تک نہیں پہنچے دنیا تک. جملہ کہوں گا انشاءاللہ تاریخ نیو یارک میں یہ جملہ رقم ہو جائے گا. وہ ساری کی ساری پبلک پوچھتی ہے امام سے کہ سرکار یہ پرندہ کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا یہ وہ نہیں کہہ رہا جو تم نہیں سمجھ سکتے. اپنے کار قریب کرو. سارا مجمع کہتا ہے ہم نے جو کار قریب کیے تو وہ بار بار بڑھاتا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ. کچھ ملاحظہ کر لیا آپ نے؟ وہ یہ شہادت دے رہا تھا, وہ ایک کلمہ پڑھ رہا تھا, تو پتا چلا یہ 3 کلمے جنت کے حلال پرندوں کے ہیں, جہنم کے حلال گٹھوں کے نہیں. اور یہ جو امام ہیں اتنے غریب تھے, اتنا غریب ان کو بنا دیا گیا تھا سوشل بائیکاٹ سے, اکنامکل بائیکاٹ سے, کہ ان کے گھر کی خواتین جن کی تعداد تھی 20, وہ ایک ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتی تھی کہ چادر صرف ایک تھی. جس میں نماز پڑھی جا سکتی, بس ایک چادر تھی جس میں نماز پڑھی جا سکتی. تو باری باری مخدرات نماز ادا فرماتی تھی. میں نے جب یہ روایت دیکھی تو واقعا میں اس امام کی غربت کو دیکھ کر بڑا ہی رویا. ایسا تو غریب آج کوئی خاندان نہیں جن کے جنت سے کھانے آتے تھے, جن کے غلاموں کے لیے جنت سے کھانے آتے تھے, انہیں ایسا سورس لیس بنا دیا گیا کہ ان کے ہاں. اور پھر امام کی جو اور تکلیفیں ہیں وہ بھی عجیب ہیں کہ امام کی اکثر زندگی نظر بندی میں گزر گئی, یا زندانوں میں گزر گئی, جیلوں میں گزر گئی. یہ 2 وہ مظلوم امام ہیں, 10ویں اور 11ویں امام موسیٰ بن جعفر کے بعد, کہ جو زیادہ زندانوں میں رہے, تکلیفوں میں گزر گئی. مگر میں ایک بات کہوں گا اور طویل زحمت بالکل نہیں دوں گا. آج ظاہر ہے ایک بھائی نے ایک بھائی کی مجلس ایصال ثواب بھی رکھی ہے, تو ان کا بھی ذکر کرنا ہے. میں نے
दो भाइयों का भी जिक्र करना है बस 2 जुमलों में। मगर एक जुमला ये सुन ले कि जब मैं रिवायत देख रहा था, मैंने बहुत मसाइब देखे हैं इमाम अली नकी के, सबसे ज्यादा मसाइब जिसने मुझे तकलीफ दी वो ये था कि एक चादर थी, 20 बीबियां बारी बारी नमाज पढ़ती, मगर मैंने उसी वक्त सामर्रा का रुख करके कहा कि मौला गुर्बत तो, आपके खानदान की गुर्बत तो वाकई बहुत है। इमाम ज़माना को, नकवी बुखारी सादात को, सादात मोमिनीन को पुरसा देता हूँ, मराजे को, हौजात इल्मिया को भी, सारे आले मोहम्मद को भी पुरसा देता हूँ। बड़ी दुख की बात है, बड़ी गम की बात है कि चादर एक थी 20 बीबियों के लिए, मगर मैं जुमला एक कहूँगा, करबला में 64 बीबियां थी, सज्जाद के पास चादर का टुकड़ा भी न था। अजीब गुर्बत थी आपके जद की, अल्लाह अकबर, अजीब गुर्बत थी। बल्कि मैं आज जब आ रहा था तो रिवायतें देखता रहता हूं, एक रिवायत मुझे बड़ी अजीब मिली। अब उसके मदरक के बारे में मुझे मालूम नहीं, मगर रिवायत जरूर है कि जब, जुमले पे गौर कीजिएगा, जब सैयदा ज़ैनब ने मगरिब शाम गरीबा पढ़ी तो बीबी ने रुख किया अर्श का, कबारे लहा, मैं बगैर चादर के नमाज पढ़ने की आदी नहीं। अल्लाह अकबर। बस मेरे अजीजों, मजलिस तमाम हो रही है, सिर्फ 2 जुमले में, क्योंकि भाई राजा सज्जाद हुसैन ने अपने भाई राजा सिकंदर के लिए ये मजलिस स्पॉन्सर की है। अल्लाह राजा सिकंदर के दर्जात बुलंद करे, अल्लाह राजा साहब की फैमिली के, इनकी बेगम साहबा के, जमी मरहुमीन मरहुमात के दर्जात बुलंद करे, और इनके दामाद के भी मरहुमीन मरहुमात के दर्जात बुलंद हों। आप तमाम हजरात व ख़वातीन जो कल तक अल मेहदी में होते थे और आज नहीं, सब के दर्जात बुलंद हों, और अल्लाह हम सब का भी खात्मा अलल खैर करे। कितनी मोहब्बत है आपको, दूर दूर से माशाअल्लाह पूरा हाल भर चुका है। किस अकीदत से आप अपने इमाम की शब शहादत की आज की मजलिस में आए हैं। बस मैं चाहता हूँ सिर्फ 2 जुमले मैं 2 भाइयों के कहूँ। एक भाई का नाम हुसैन, दूसरे का नाम अब्बास। भाई मेरे मौला हुसैन के और भी थे, सुना है ना आपने। 8 भाई शहीद हुए हैं, 8 करबला में। कुल 9 भाई बीबी ज़ैनब के शहीद हुए हैं, और बीबी ज़ैनब के जो बैन हैं, सबसे पहले आयतुल्लाह हुसैन बख्श किबला ने यह बैन पढ़ा था कि मेरे साथ मेरी 9 भाभियां हैं। ये बीबी ज़ैनब का 8 भाई, अल्लाह अकबर। ये बीबी ज़ैनब का बहन था। बाजार शाम में जब आबिद बीमार ने पूछा ना बूबी अम्मा आपके आंसू क्यों नहीं रुक रहे, तो फरमाती है मैं अकेली नहीं हूं, मेरे साथ 9 भाभी। अल्लाह अकबर। 8 भाई मेरे मौला के शहीद हुए हैं, 8 भाई। किसी भाई की शहादत पर हुसैन ने यह नहीं कहा कि मेरी कमर टूट गई। ये अब्बास में क्या ताकत थी। अब्बास की ताकत मेरे आपके लिए तो समझ में आती है। जो मासूम इमाम इब्ने इमाम हो वो कहता है मेरी कमर का जोर टूट गया। बल्कि मैंने जमाने तालिब इल्मी में मैं उमूमन कापी पेंसिल साथ रखता था, मैं रिवायतें नोट करता था। एक मजलिस हो रही थी फारसी में, बहुत बड़े एक आलिम पढ़ रहे थे, जाकिर खतीब। अजब जुमला उन्होंने कहा था। उन्होंने फरमाया था कि सारे अंबिया का जोर रसूल है, रसूल का जोर अली है,
علی کا زور حسین ہے، حسین کا زور عباس ہے۔ بس میں نے مصائب پڑھ دیا۔ اللہ اکبر۔ بھائی کی موت کمر جھکا دیتی ہے، بھائی کی موت آسرے توڑ دیتی ہے۔ یہ دونوں بھائی ہیں نا، میں نے کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ صحیح ترجمہ کیا جائے۔ بعض اوقات ہم گھبراتے ہیں، صحیح ترجمہ نہیں کرتے، مگر مقتل کا ترجمہ صحیح کرنا چاہیے۔ یہ عباس کے گرنے سے میرے مولا نے کہا الآن ان کسرت ظہری، عباس تیرے گرنے میں میری کمر توڑ دی، جھکا دی نہیں، معاف کر دینا۔ اگر جھکے تو عباس سے اٹھ سکتے ہیں، میری کمر توڑ گئی عباس۔ وقلت حیلتی، بس ختم کر رہا ہوں مجلس۔ اللہ سلامت رکھے۔ ذاکرین تشریف فرما ہے، سادات ہیں، قرآن سننے والے ہیں۔ اللہ اکبر، کہاں مجلس پہنچ گئی ہے۔ بس میں نے مجلس تمام کر دی، اتنا ہی مجھے پڑھنا تھا۔ 40 منٹ ہونے کو ہے، بس 1 منٹ اور زحمت دے رہا ہوں۔ وقلت حیلتی، یہ حیلہ کا جو ترجمہ ہوتا ہے نا، حیلہ کا، حیلہ کہتے ہیں چارے کو۔ اس کا صحیح ترجمہ میں نے نجف میں سنا تھا ایک مجتہد سے، مجتہد اعظم سے۔ انہوں نے کہا تھا اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ عباس تیرے گرنے نے حسین کو بیچارہ کر دیا۔ یا محمود